أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. معزز و مکرم حاضرین جناب، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، ربیع الاول مہینے کی مناسبت سے آپ نے گزشتہ مسلسل چند جمعہ خطبہ سے مختلف عنوان پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی ولاد مصطفیٰ اور وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ نے سماعت فرمایا ہے. آج میں آپ کے سامنے اس ماہ کی مناسبت سے جس عنوان کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے تو بحیثیت امتی ہم پر کیا حقوق ہیں، کیونکہ جب تک ہم ان حقوق کو نہیں جانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ان کو ادا بھی نہیں کر سکتے. تو آئیے نہایت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے حقوق مصطفیٰ پر جو ہم پر عائد ہے بحیثیت امتی کے 8-9 حقوق کا تذکرہ کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں. آپ ان حقوق کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھائیں گے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم امتی ہیں اور بحیثیت امتی کے ہم پر یہ سب حقوق عائد ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانیں. یہ سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے. آپ کو بندہ بھی مانیں اور آپ کو رسول بھی مانیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس آسمانی نازل کردہ دین اور شریعت میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنی گواہی میں یہی کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عبد بھی مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے ہیں. اور صرف حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے. سورۃ الاسراء جو بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے تعبیر کیا ہے. دلیل ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے یا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کا کچھ حصہ میں سیر کرایا. اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا. حدیث کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ. اس بات کو جان لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں
لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جو مانیں گے تو قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف ایمان والوں کو بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا قاصد، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا ہے، اور اگر ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے تو بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی۔ خوشخبری ہے ایک مرتبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ پر غور کیجیے، ایک مرتبہ خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے، 7 مرتبہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اس کے باوجود ایمان لایا۔ اس سے مراد ہم اور آپ ہیں، کیونکہ ہم نے اور آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مقام صحابہ سے بڑھ گیا، نہیں، بلکہ یہاں پر جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا، یقیناً ایسے وقت میں رسول پر ایمان لانا یہ بہت بڑا انسان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور انسان کے لیے یہ مشکل ترین حالات ہوں گے۔ پہلا یہ حق ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اور آپ تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی عزت کریں۔ قرآن مقدس آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام سے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ تم لوگ جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے سے اے عبداللہ اے عبد الرحمن کہہ کر پکارتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مت کہا کرو۔ اسی لیے احادیث مبارکہ کے اندر جو شہری صحابہ ہوتے تھے انہوں نے کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ اور جہاں بھی آپ کو یا محمد کا جملہ ملے گا وہ کوئی دیہات کا آدمی ہوا کرتا تھا، وہ آ کر کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس علم کی کمی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4845۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا۔ تو جب بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا تو اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اس مجلس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو تمیم کا امیر یا صدر قعقاع بن معبد کو بنائیں گے۔ انہوں نے ایک نام پیش کیا، قعقاع بن معبد کو بنائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں صدارت کے لیے اور امارت کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر نے قعقاع بن معبد کا نام پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، بلکہ اس قافلہ کا، اس جماعت کا امیر اقرا بن حابس کو بنائیں۔ ابو بکر نے ایک نام پیش کیا، عمر نے ایک نام پیش کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ اے عمر تو نے میری مخالفت کر دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی ہے۔
اب یہ تو میں آواز بلند ہونے لگی. اور آواز بلند کرنے والے کون ہیں؟ شیخین کہا جاتا ہے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ دائیں اور بائیں رہا کرتے تھے. ان دونوں میں تکرار ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آواز بلند ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں موجود ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے آسمان سے آیت نازل کی جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، نبی کی موجودگی میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جب اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور اس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اتنی پست ہو گئی، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر کچھ کہا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات نہیں پہنچتی تھی. کہتے تھے عمر تم نے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس ادا کو پسند نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر دی جائے. آج ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آپ کی آواز پر ہماری آواز کو بلند کیسے نہ کریں؟ اس طریقے سے کہ جب بھی ہمارا کوئی بات، ہمارا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو ہم فوراً اپنے اس قول یا اس فعل سے رجوع کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے یا کیا ہے ہم اس پر عمل کریں. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اس کی خلاف ورزی کریں. اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہاری آواز رسول کی آواز پر بلند ہو جائے گی، اور جب رسول کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوگی تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اگرچہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے آخرت کے لیے بہت سارے ذخیرہ بنا کر رکھا، لیکن نہیں ہو سکتا. تیسرا حق یہ ہے کہ ہم مخلوق میں سب سے زیادہ کس سے محبت کریں؟ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. قرآن کی کئی آیتیں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ بھی ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کی اولاد، ان کے والدین اور روئے زمین کے تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں. اس حدیث پاک کو آپ نے غور سے سماعت فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک میں ان کی اولاد، ان کے والدین اور روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تب تک وہ انسان مومن نہیں بن سکتا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ محبت رسول کا صحیح مفہوم کیا ہے. آج ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. صحیح محبت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. یہی ہماری اور آپ کے لیے کیا ہے؟ محبت ہے. کسی عربی شاعر نے کہا تھا تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع
لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اپنے معبود کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انوکھی بات ہے جو قابل تردید ہے۔ سنو، اگر تمہاری محبت میں سچائی ہوتی تو تم اس کی بات ضرور مانتے، کیونکہ محبوب اپنے محبت کرنے والے کی بات کو مانتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں، یہی ہے محبت کا صحیح مفہوم۔ چوتھا حق ہم پر بحیثیت امتی کے یہ ہے کہ اسوہ حسنہ پر عمل کریں، کیونکہ ہماری اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو بطور نمونہ انتخاب کیا، آئیڈیل اللہ رب العالمین نے چنا، وہ کسی اور کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ لہٰذا ہر معاملہ میں ہم اور آپ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کریں، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اور لوگوں کے ساتھ رہن سہن کا معاملہ ہو، ہر معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت قسم کے لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حصوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرتے ہوئے ہی نجات پالیں گے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سنتوں پر عمل کر لینے سے ہمیں نجات مل جائے گی، جبکہ عقائد کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل نہیں ہے، لین دین کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہے، کاروبار کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہے، شادی بیاہ کے معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے تو زندگی کے ہر شعبہ میں بنایا ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ چند عمل پر محدود رہتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ لہٰذا ہم زندگی گزارتے ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہو، جن کا تعلق عقائد سے ہو، جن کا تعلق روزمرہ زندگی گزارنے سے ہو، جن کا تعلق ہماری زندگی کی ضروریات میں سے ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جوتے کیسے پہنو گے، جوتے کیسے اتارو گے، لباس کیسے پہنو گے، لباس کو کیسے اتارو گے، کنگھی کیسے کرو گے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں تم کیسے داخل ہوگے، کیسے نکلو گے، یہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ کو پیش کیا ہے۔ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم نماز کو پڑھ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے تو وہی باتیں ہوں گی جو یہودی کیا کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، بعض کو انکار کر دیتے ہو۔ یہ تو یہودیوں کی اللہ رب العالمین نے علامتیں بتلائی ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر، مکمل اسوہ پر ہم اور آپ عمل کریں۔ اسی طریقے سے پانچواں حق یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کریں، کیونکہ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کی دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کرے گا۔
لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اسی طریقے سے اپنے اختلافی مسائل میں کون سی عدالت میں جائیں؟ تو اپنے اختلافی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں جائیں۔ اور یہ بھی ایک امتی کے یہ بھی حق بنتا ہے ہم پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل، اپنا جج اور اپنا حکم، اپنا قاضی تصور کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ لوگ اپنے اختلاف میں آپ کو اپنا حکم اور قاضی نہ مان لے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی عدالت سے جو فیصلہ نکل کر آئے، جو ججمنٹ آئے، اس کو جب تک بلا چوں و چرا تسلیم نہ کر لے وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2359 میں موجود ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی کے درمیان ایک جھگڑا ہوا پانی کھیت کی سیرابی کے لے کر۔ یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کاشتکار تھے اور ایک انصاری صحابی وہ بھی کاشتکاری کرتے تھے، تو پانی کی جو نلی تھی اوپری حصہ سے آ رہی تھی وہ نلی، اور پانی کا انتظام اوپر تھا۔ تو انصاری صحابی نے کہا زبیر سے کہ زبیر، میں پہلے، یعنی اس کی جو کھیت تھی وہ نیچے حصے میں تھی اور زبیر کی کھیت اوپری حصہ میں۔ تو انصاری صحابی نے کہا کہ اے زبیر، ایک کام کرو، میں پہلے اپنے کھیت کی سیرابی کرتا ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق پانی لیتا ہوں، اس کے بعد تم لے لینا۔ کہا کہ نہیں، پانی تو نلی میرے کھیت کی طرف سے جا رہی ہے، یہ ندی، تو لہٰذا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ اب یہ دونوں میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے زبیر، تم پہلے سیراب کر لو، کیونکہ پانی کی جو نلی ہے اوپری حصہ سے آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کے یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، اپنے سیرابی کرنے کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ اب ادھر انصاری صحابی نے کیا کہا کہ اچھا، آپ نے اس وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ سنایا ہے کیونکہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اتفاق سے زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پھوپھی زاد بھائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر کے آپ کا چہرہ مبارک بالکل بدل گیا، سرخ ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عادل اس دروئے زمین کے اندر کسی کو بھیجا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا اور کہا اسقی یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، کہا اے زبیر، پانی کو اچھی طرح سے سیراب کرو اور پانی کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ مڈیر کے اوپر سے پانی تمہارے پڑوسی کو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وقت یہ آیت نازل کی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج اور اپنا قاضی مان لے اور جو ان کی عدالت سے فیصلہ آئے بلا چوں و چرا تسلیم کر لے۔ اسی طریقے سے ساتواں حق یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، اور میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے، وقت اور حالات کے لحاظ سے دفاع کیا جائے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں بلند کی جاتی ہے زبان کے ذریعے سے، کبھی تحریر کے ذریعے سے، کبھی تقریر اور کبھی تحریر کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پہلو کو جانیں، آپ کے اخلاق حسنہ کو جانیں، اپنے عملی جامہ پہنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دندان شکن جواب دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا
وقت کا بڑا دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن، مکہ کا سردار ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے۔ صاحب الرحیق المختوم علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے، اور کئی حدیثوں میں اس کا یہ واقعہ نقل ہے کہ میدان بدر ایک طرف مسلمان 313 ہے، دوسرے طرف مشرکین ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس سواری ہے، مکمل یہ تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے۔ دوسری طرف 1000 کی جو تعداد ہے، اپنا سب کے پاس ہتھیار موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، سب کے سب جوان ہیں، مکہ کے بڑے بڑے بہادر ہیں۔ جنگ تیار ہونے والی تھی، جنگ ابھی ہونے والی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دونوں طرف دیکھا، چھوٹا بچہ ہے، 15-16 سال کا بچہ، ایک کا نام ہے معاذ، دوسرا کا نام ہے معوذ رضی اللہ عنہما۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے قریب میں، میرے بازو میں اگر 2 پہلوان ہوتے تو یہ اچھا ہوتا کہ میں مشرکوں پر حملہ کر سکتا، لیکن میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر کا بچہ مجھ سے کہہ رہا ہے، معاذ کہہ رہا ہے، چچا جان آپ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ پھر چپکے سے کہہ رہا ہے ادھر بائیں والا معوذ، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ چچا جان مجھے بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کس کا نام ہے؟ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرو گے ابو جہل کو؟ ابو جہل تمہارے جیسے چھوٹے بچے نہیں ہیں تمہارا، بلکہ وہ تو مکہ کا بڑا بہادر ہے، بہادر اور شجاعت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کہا کہ انہوں نے ایک بات کہی جس کو اردو شاعر نے اپنے اشعار کے اندر نقل کیا ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ یعنی جب مدینہ سے ہم نکل رہے تھے اسی وقت ہم نے قسم کھا لی تھی کہ ہم ابو جہل، اللہ کے دشمن، رسول کے گستاخ کو ہم کیا کریں گے؟ موت کے گھاٹ اتاریں گے، اور اس موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے اگرچہ ہماری موت ہو جائے لیکن پھر بھی ہم یا تو ہم رہیں گے یا تو ہم اس کو رکھیں گے، یعنی اس کو قتل کرنے میں جو بھی کرنا پڑے ہم کریں گے۔ اتنے میں ابو جہل اپنے لشکروں کو تربیت دے رہا تھا اور عبد الرحمن کی نظر میں ابو جہل پڑ گیا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ اے میرے بھتیجے دیکھو یہ سامنے جو تمہارا شکار ہے، جس کو تم تلاش رہے ہو، جس کا نام پوچھ رہے ہو، یہ سامنے والا ہے۔ وہ دونوں اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہوئے بجلی کی طرح چمکتے ہوئے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے، یعنی اس کو قتل کرتے ہوئے، اس وقت اس کی موت نہیں ہوئی تھی لیکن وہ ابو جہل بالکل لاچار ہو جاتا ہے، زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تلواریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 15-16 سال کی عمر ہے۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کا دیکھیے حال کیا ہوتا ہے، آج ڈرگس میں، آج منشیات میں مبتلا ہے۔ یہاں پر محبت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرنے میں کس طریقے سے میدان کارزار میں وہ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے قتل کیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہم نے قتل کیا۔ کہا تم نے اپنی تلواریں پوچھ لی ہے؟ کہا نہیں تلواریں صاف نہیں کی ہے۔ دونوں کی تلوار میں خون ابو جہل کا خون لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ یہ دفاع تھا۔ اسی طریقے سے ایک آخری حق بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بحیثیت امتی کے حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں اہل ایمان سے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم کیا کرو رسول پر درود اور سلام کثرت سے پڑھا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا
عشرہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 409 میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس بندے پر 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حقوق کو جانیں، اور جاننے کے بعد ہم اور آپ ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم پر یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما دے، ہمارے حسنات کو، ہماری نیکیوں کو اے اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔